نبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و شفینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین وبارک وسلم. ان کو بلا عبدالرشید صاحب کو دعا منگائیں. عبدالرشید رامپوری کو بلا دعا منگائیں ان سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم والحمد للہ رب العالمین. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ جل شانہ کے بے شمار کرم و احسان و حضور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بے پناہ کرم و فیضان کہ الحمدللہ آج صبح سے لے کر آج کی اس گھڑیوں تک ہمیں مبارک و باسعادت محفلوں کا مبارک پاک مجمع اور یہ مبارک محفل ہمیں ملی. اللہ تعالیٰ جل شانہ کی اس نعمت پر ہم بے پناہ شکر ادا کرتے ہیں. آپ گھبرائیے گا نہیں، کوئی تقریر یا آواز یا خطاب کرنے میں حاضر نہیں آیا، بلکہ کچھ مختصر آپ حضرات کے ہمارے بڑے بڑے مشائخ علماء ائمہ اور معزز مہمان آپ تمام حاضرین اس مبارک موقع پر تشریف لائے ہیں، تو کچھ تھوڑے سے مختصر وقت میں شکریہ کا ادا کرنے کا کچھ حق ادا کریں. سب سے پہلے اس مبارک پاک جلسے میں جو تاریخ جب طے ہوتی ہے ہمارے ادارے شریف کی جلسے شریف کی، تو ایک دو میٹنگیں ہوتی ہیں. ایک اراکین ادارہ کی طرف سے جس میں ہمارے اس علاقے کے جہاں جہاں ممبران ہیں تو ان کے تعلق سے دوسری میٹنگ ہوتی ہے. بحمدہ تعالیٰ اس علاقے کے پورے اہل سنت جماعت کے ہمارے ممبران اور اسی کمیٹی کے صدر وغیرہ حاضر رہتے ہیں، اور قریب 2-3 گھنٹہ الحمدللہ وہ عظیم میٹنگ کا یہ پروگرام رہتا ہے، جس میں ہمارے علماء کرام ہندوستان بھر سے جو آتے ہیں تشریف لاتے ہیں. جو پہلی میٹنگ میں طے ہو چکے ہوتے ہیں، وہ تاریخ جو طے ہوتی ہے تمام ممبران کو اس علاقے والوں کو سنایا جاتا ہے، اور اسی محفل میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بخوشی ہمارے اس علاقے والے جلسہ کے بے نسبت اپنی دل و جان سے، دل کی گہرائی و محبت سے سارے ہمارے ممبران اہل قریہ اس علاقے کے کافی حد تک بحمدہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں. خود بھی ماشاءاللہ اسی وقت اپنی طرف سے جو بھی ہوتا ہے وہ بھی اسی وقت تحریراً نوٹ کی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ جلسہ سے چند دن پہلے ہمارے نمائندے ان کے پاس جاتے ہیں، اور ماشاءاللہ جلسے کا کافی حد تک خرچہ جو ہے، جہاں تک ہماری کوشش رہتی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، تو جلسے جلوس میں وغیرہ وغیرہ جو بھی دارالعلوم میں جو بڑے بڑے محفلیں وہ کام ہوتا ہے، تو زکوٰۃ سے ہم بچ کے رہتے ہیں الحمدللہ زکوٰۃ سے کے خرچ سے بچ کے رہتے ہیں الحمدللہ.
اس سال ہمارے اس جلسے شریف میں جو آج کی دوپہر کی جو نیاز شریف تھی، اس میں بحمدہ تعالیٰ گزشتہ سال بھی یہی نمونہ رکھا تھا اللہ کے فضل و کرم سے، اور یہ بھی سب مشورے سے کام کیا جاتا ہے۔ اللہ کے فضل سے گزشتہ سال بھی دوپہر کی نیاز شریف میں گوشت اور روٹی کا پروگرام تھا، اور اسی سال بھی بحمدہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج دوپہر کو جناب ہمارے ناگوری محمد عثمان بن حاجی اسلم بوجھ والے، ان کی طرف سے بحمدہ تعالیٰ ہم تو صرف ان سے کچھ باو تال پوچھنے جا رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ باو تال پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس آج کی تاریخ میں دوپہر میں آپ کو مرغی کا گوشت چاہیے کتنا۔ سبحان اللہ۔ تو ماشاءاللہ انہوں نے جو ہمارے یہاں انداز تھا دوپہر میں کتنا چلے گا، تو 800 کلو، سبحان اللہ، 8 کنٹل، ماشاءاللہ، 8 کنٹل بحمدہ تعالیٰ کرائے سمیت اجمیر شریف سے کرائے سمیت یہاں پہنچا بھی دیے، اور ساتھ میں 1-2 مزدور بھی دیے اس کو کٹنگ کرنے کے لیے بھی ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان مخیر حضرات کا خیر اللہ قبول فرمائے، آمین آمین۔ اور شام کے ٹائم میں جو الحمدللہ ہمارے کئی ایسے احباب ہیں کہ بھی ہمارے آنے والے مہمان صرف واعظ و تقریر اور محفل سے صرف اتنا ہی خوش نہ ہو، بلکہ ایک ایسا معاملہ رکھا جائے اللہ کے فضل سے کہ بھی کھا پی کے بھی خوش ہو جائے، سبحان اللہ، اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو آج شام میں جو پروگرام تھا نیاز شریف کا، ہمارے ممبئی سے حاجی قاسم، حاجی یعقوب، ان کی پارٹی وغیرہ، انہوں نے یہی مشورہ دیا کہ اس سال تو ہم شام کے ٹائم میں زمزم پلاؤ پکائیں گے۔ اب زمزم پلاؤ تو ہم جانتے نہیں تھے، ہم تو زمزم کا پانی جانتے ہیں، اور یہ ممبئی کی ایک آئٹم ماشاءاللہ ہے، لیکن وہ بھی ایسا نہیں کہ بھی خاص مہمانوں کو ہی کھلایا جائے، نہیں، اور ویسے اللہ کے فضل و کرم سے یہاں ہمارے دارالعلوم میں اور یہ عرس پاک جیلانی میں ہمیشہ اصول رہا ہے کہ عام ہو کہ خاص ہو، روٹی سب کی ایک بنتی ہے، سبحان اللہ، واہ، سب کی الحمدللہ ایک قسم کی بنتی ہے۔ تو شام کے ٹائم میں یہ حلوہ اور یہ شیرہ آپ لوگوں نے کھایا ہوگا، جی، ماشاءاللہ بہت ہی ٹیسٹی ہے، اور 12 مہینے تک یاد کرتے ہیں الحمدللہ اللہ کے فضل سے۔ یہ ہمارے تونا جماعت کی کمہار لوگ ہیں، ہمیشہ وہ بناتے ہیں بیچارے، اور یہ بھی الحمدللہ کسی پہ وزن نہیں ہے، واہ، اور وزن اس لیے نہیں ہے کہ ہماری والدہ محترمہ کا وصال شریف، ان کی وفات شعبان معظم میں 12 تاریخ کو ہوئی تھی، واہ، اسی مناسبت سے ہمارے گھر کی طرف سے میٹھی کی نیاز ہمیشہ ہماری طرف سے ہوتی ہے، سبحان اللہ، ان کے حصہ ثواب کے لیے کوئی کسی پر وزن نہیں ہے الحمدللہ۔ ماشاء، اور شام کو جو ماشاءاللہ جو بریانی پکی ہمارے علماء کرام کے لیے جو بھی طعام تیار ہوا، ہمارے اس علاقے کے تمام، اس علاقے کے تھر کے علاقے کے واہ، کریا کریا بستی بستی ماشاءاللہ انہوں نے اپنی قربانی پیش کی، اور بحمدہ تعالیٰ قریباً 14-15 کنٹل کے وزن کے برابر انہوں نے بکرے دیے۔ آج شام کو جو آپ نے زمزم پلاؤ جو کھایا، وہ ہمارے اس علاقے کے سمجھو کہ تمام اہل سنت جماعت کی طرف سے یہ خیرات تھی۔ واہ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ان کے خیر کو قبول فرمائے، آمین آمین آمین۔ اس کے علاوہ اس سال جو چاول چلے ہیں، ہمارے کلاؤ پوکھرن کی جماعت کی طرف سے جناب محمد اسحاق صاحب نے اس سال ارادہ کیا کہ ہمارے جماعت والوں کا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ اس سال جو بھی چاول رہیں گے وہ ہماری طرف سے رہیں گے۔ سبحان اللہ، شام کے ٹائم میں جو بھی چاول الحمدللہ اس پلاؤ میں جو پکا ہے
وہ بھی چاول کو معمولی نہیں، بریانی میں چاول تو اچھے ہی پکتے ہیں، آپ کو معلوم ہے، جیسے تیسے سے تو بریانی بنتی نہیں ہے۔ تو سارے کے سارے چاول ہمارے جناب تیلی محمد اسحاق صاحب نقشبندی اور ان کی پوری جماعت کی طرف سے واہ الحمدللہ یہ چاول ان کی طرف سے ماشاءاللہ وہ عطیہ دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے خیر کو قبول فرمائے آمین، اور آمین۔ بہت بہت برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ آج دن بھر جو شربت چلا، آپ نے ماشاءاللہ ایک گلاس نہیں، ایک بوتلیں پی ہوں گے، گرمی بھی ہے نا، بے شک۔ تو ماشاءاللہ علماء کرام عوام سب کو یہ پورا دن شربت چلا۔ یہ ہماری ناگوری جماعت کے جناب حاجی مشتاق صاحب، جناب حاجی محمد قاسم صاحب وغیرہ ان کی طرف سے ہر سال رہتا ہے، ہر سال۔ تو ہر سال یہ شربت کا قریب یہ تیسرا یا چوتھا سال ہے، ہمیشہ یہ شربت کا پروگرام رکھتے ہیں، جو پوری آئی ہوئی دنیا کو عام طور سے شربت پلاتے ہیں۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ بھی شربت میں شکر میں گول کر کے ہم نے پلا دی، نہیں، پیشیل بمبئی سے باقاعدہ لا کر کے سب اور اسی مبارک پاک سمجھو کہ جلسے کے موقع پر اسی نیاز شریف میں جو روکڑ کیش دینے والے اہل خیر حضرات ہیں، ان میں سے ہمارے پرانے دوست جناب حاجی عبدالرشید میمن صاحب اوکھا بندر جام نگر، انہوں نے الحمدللہ 41,000 روپیہ لنگر شریف میں جمع کروائے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک رپورٹ آپ کے سامنے پیش کر دی جا چکی ہے، جودھ پور سے ہمارے محسن بھائی ٹائر والے، ان کی طرف سے 11,000 روپئے، ایک ذاکر پائی سلاؤٹ ہیں، ان کی طرف سے 5,000 روپئے، اور کیا ہے رشتے۔ اور ساتھ ساتھ میں آج ابھی آپ شام کے اس مبارک پروگرام میں اسٹیج پر جو شکنجی اور دوسری اور بھی کچھ آئٹم تھی شاید، یہ ہمارے باہر ملک کے نوجوان کمیٹی کی طرف سے ماشاءاللہ یہ عمران خان، اظہر الدین وغیرہ وغیرہ جتنے بھی نوجوان ہمارے ہیں وہ ہر سال یہ پروگرام بناتے ہیں، اور شام کے اس پروگرام میں جو آپ نے شکنجی یا اگر وہ اسٹیج پہ جو علماء کرام کے لیے مخصوص ہے، یہ جو بھی پی ان کی طرف سے الحمدللہ۔ ہاں، اس کے علاوہ مجھے مادہ رکھ گھنا نکلا ہے۔ ہاں، اگلی سال بھی الحمدللہ ہمارے مخلص جناب پرانے ہمارے بزرگوں کے خادم جناب حاجی عثمان صاحب چوہان، حال مقیم بھیونڈی بمبئی اور اصل وطن کا فتح اور سکھاوٹی ہے، ہمارے بزرگوں سے بہت پرانا ان کا تعلق ہے۔ ان کے نانا اکبر حسین صاحب ہمارے صاحب روزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ خاص تھے اور بڑے فیاض تھے۔ گزشتہ سال بھی الحمدللہ انہوں نے اس لنگر شریف میں 50,000 روپیہ پیش کیے تھے، اور آج بھی اس مبارک لنگر میں 50,000 روپیہ پیش کر رہے ہیں۔ جناب حاجی محمد عثمان صاحب چوہان، یہ شاید یہیں موجود پیچھے ہی میرے بیٹھے ہیں الحمدللہ۔ اور آج دن بھر سیہانی جو ہمارے قریب میں ہے، اور سمو کی بستی جو جہاں سے شجاع شریف کا راستہ مڑتا ہے، یہ ہر سال الحمدللہ آنے والے مہمان کا استقبال کرتے ہوئے شربت پلاتے ہیں۔ تو اس سال بھی ان کا مسئلہ بہت اس طریقے سے رہا۔ اللہ تعالیٰ ان ساروں اہل خیر حضرات کو خیر کثیر سے نوازے اور خوب خوب برکت عطا فرمائے۔ اور ساتھ ساتھ میں الحمدللہ جنہوں نے جو بھی پیش کیا ہے، کوئی 500 کو 1000 کو 10,000 کو 25,000، جنہوں نے جو پیش کیا ہے اس کا نام صبح ختم بخاری شریف کے ٹائم میں بھی اس کا تذکرہ ہوا تھا، وہ ابھی بھی ہمارے مولانا محمد ہاشم صاحب مدرس دارالعلوم نے بھی ابھی آپ سے وضاحت کی، اور جو وضاحت کرنے کی اور بھی تھا تو وہ اس فقیر نے آپ کو ابھی وضاحت کی ہے۔ اور جناب عثمان صاحب ناگوری جنہوں نے مرغی دی ہے، ساتھ ساتھ میں بریانی میں ڈالنے کے لیے 2,000 انڈے کی ضرورت تھی، انہوں نے وہ بھی فری آف کی ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اسی موقع پر
ہمیں کچھ دیگوں کی ضرورت پڑی کیونکہ بریانی عموماً دیگ کے اندر پکائی جاتی ہے. ضرورت پڑی تو ہمارے سالاری کی ایک حال پترا شاہو خان نے صرف بات کی کہ آپ کو دیگیں یہاں پہنچانی ہے، پھر آپ کو واپس پہنچا دیں گے. اس کو جوش جذبہ آیا، کہا کہ پانچ دیں گے میرے طرف سے فی سبیل اللہ. اور ہمارے نوڑی منٹھار خان کی طرف سے کل ملا کے شاید 9 دیگیں دارالعلوم میں اللہ کے فضل و کرم سے ایسے موقع پہ کام آئے تو یہ برتن بھی انہوں نے پیش کیے ہیں ماشاءاللہ. ہمارے کھیرالو جماعت ہمیشہ دارالعلوم کی خیرخواہ رہی ہے. جتنے سارے اکثر آپ بس جو برتن دیکھ رہے ہیں کھانے پینے کے گلاس تک، وہ ہمارے کھیرالو جماعت کی طرف سے ہمیشہ یہ خیر رہا ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ انہیں خوب خوب برکتوں سے مالا مال فرمائے. اس کے علاوہ علماء اکرام کو آمد و رفت کے لیے جنہوں نے اپنے گاڑیاں پیش کی، جناب گلاب خان، حاجی محمد شریف صاحب وغیرہ نے، انہوں نے اپنی طرف سے اہتمام کیا کہ علماء کرام جودھ پور سے آنے والے اور واپس ریٹرن جودھ پور وغیرہ پہنچانے کے لیے ہماری گاڑیاں حاضر ہیں الحمدللہ. اور حاجی عبدالغنی سمرو، محمد شریف وغیرہ انہوں نے اپنی گاڑیاں پیش کی ہمارے علماء کرام کو آنے آمد و رفت کے لیے. اللہ تعالیٰ خوب خوب جزائے خیر عطا فرمائے. ہاں یہ جو ایک گاڑی ہمارے احمد آباد سے مہمان جو علماء کرام تشریف لا رہے تھے، ان کو آمد و رفت کے لیے جناب محمد چوکسی صاحب کی طرف، محمد حنیف چوکسی صاحب کی طرف سے یہ گاڑی الحمدللہ ان کی سواری کے لیے رہی. وہ ابھی بھی وہ علماء کرام کو چھوڑنے کے لیے احمد آباد گئی ماشاءاللہ. اور جناب علی شیر صاحب سندھی ٹاوری پالی کے قریب ان کی بستی ہے، وہ تو ہمیشہ ہر وقت کام دیتے ہیں الحمدللہ. جب بھی ان کو آواز دی وہ تیار ہیں. ہمارے سید منمی صاحب قبلہ کو آج سفر میں انہی کو طے کیا گیا تھا، تو ماشاءاللہ وہ بھی حضرت بھی ان سے بہت مانوس ہوئے رہے اور بہت خوشی کا اظہار فرمایا. سید صاحب قبلہ نے بھی ماشاءاللہ. اور باقی تو سید صاحب نے آج ہمیں وہ گونٹ پھرائی ہے ماشاءاللہ اپنی تقریر و خطاب میں، جو لگ بھگ الحمدللہ کہ اتنا سارا مجموعہ آج تک یہ جم کے بیٹھا ہوا ہے، کافی حد تک سوئے نہیں ہیں. تو الحمدللہ ماشاءاللہ ان کی روح ایمان کو بہت تازگی ملی. اللہ تعالیٰ حضور کے صدقے میں ایسی محفلیں ہم کو ہمیشہ میسر ہوتی رہیں، اور ایسے بزرگان دین جو ہمارے اس مبارک موقع پہ آتے ہیں، ہم لوگ، ہمارا اراکین، ہمارے اس علاقے کے تمام اہل سنت جماعت ان سب حضراتوں کے شکر گزار ہیں. بڑی مہربانی فرماتے ہیں کہ یہ تشریف لاتے ہیں اور خطابات اور اپنے نورانی بیانات سے ہمارے روح ایمان کو تازہ فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو خوب خوب برکتیں علم و عمل میں، صحت میں عطا فرمائے. اور ایسے موقع پر ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ حضرات تشریف لاتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور منمی صاحب نے تو ماشاءاللہ ابھی ہم بیٹھے ہوئے تھے اوپر ہاسٹل بلڈنگ میں، تو وعدہ فرمایا کہ انشاءاللہ ضرور جو ہے سفر لمبا ہوتے ہوئے بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی یہاں کی جو یہ کشش ہے انشاءاللہ اس کو قبول کی جائے گی. آپ جہاں بھی بلاؤ گے انشاءاللہ ہم حاضر رہیں گے. اچھا، ہمارے علماء کرام جو فارغین جو ان کے سر پہ صافے باندھے گئے، ہمارے جناب چڑوا حاجی محمد حسین صاحب نقشبندی بالوترا، ان کے والدین کی اصلاح ثواب کے لیے انہوں نے یہ سمجھو کہ صافے جس نے قرا حضرات، علماء حضرات اور حفاظ وغیرہ جو دیے گئے ان کی طرف سے ہیں. اور یہ صافے کے علاوہ جو یہ مدنی جبے، یہ سب مدینہ پاک سے آئے ہیں الحمدللہ. یہ ہمارے جناب رضا ٹور والے بھیل والا جناب حاجی نور احمد نور مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے ان کے فرزند جناب سہیل صاحب نے اپنی طرف سے، حالانکہ ہم نے یہاں سے ان کو آرڈر دیا تھا ہمیشہ دیتے ہیں، تو وہ اللہ کے فضل سے اپنے والد کے ایصال ثواب کے لیے ہمیشہ یہ پیش کر دیتے ہیں. کبھی ایسے الحمدللہ ہمیشہ موقع ایسا ملتا رہتا ہے. اور آج اس سال جو آپ لنگر کھانے میں کھانا کھایا ہوگا تو نئے نئے پنکھے آپ کالے رنگ کے آپ نے دیکھے ہوں گے،
ہمارے نوریوں طلع کے تمام نوجوان کو الحمدللہ جوش آیا تو سارے پنکھے الحمدللہ سالاریہ اور نوریوں طلع کے تمام نوجوانوں نے جناب محمد خان اور ان کے تمام سرکل والے مل کر کے ماشاءاللہ پورے سمجھو کہ اس چھپرے کے اندر جو لگے ہوئے پنکھے ہیں وہ سارے کے سارے ان کی طرف سے ہیں. کل ملا کے تعداد میں 33 پنکھے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو خوب خوب برکت عطا فرمائے اور اللہ ان کے خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اگر کوئی بھول میں میرے زبان سے کوئی کسی کا خیر بیان کرتے رہ گیا ہو تو برائے کرم وہ ضرور مجھے معاف کریں. اللہ تعالیٰ جس نے جو دیا پاک پروردگار اللہ جل شانہ ان کو خیر کثیر سے خدا نوازے اور اللہ تعالیٰ ایسے خیر کرنے کی ہمیشہ نیک توفیق عطا فرمائے. دوسرا عرض، رمضان مبارک کا مبارک مہینہ تشریف لا رہا ہے. خیر و برکت کا مبارک مہینہ ہے. آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے، آپ کے اس محبوب ادارے کی بڑی محبت کے ساتھ ہمارے سفیر حضرات جہاں تک کوشش رہتی ہے آپ کے یہاں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر سمجھو کوئی سفیر ہمارا آپ کے یہاں نہ پہنچ سکا تو آپ اپنے محبوب ادارے کو ہمہ وقت اور خصوصاً ماہ رمضان مبارک کے مہینے میں آپ ہرگز اس کو نہ بھولیں، یاد فرمائیں. تو کسی بھی صورت میں آپ کی امداد، آپ کی زکوٰۃ و خیرات انشاءاللہ تعالی شرعی حیثیت سے آپ کی زکوٰۃ اور صدقہ واجبہ شرعی حیثیت سے استعمال کی جاتی ہے. الحمدللہ امداد اپنے حیثیت سے خرچ کی جاتی ہے. آپ بالکل یقین رکھیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ ممبر رسول ہے، اس پہ بات صحیح اور حق کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ آپ سبھی حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور اس سال ہمارے کئی کتابوں کے لیے سید مقصود صاحب سیروہی، اس کے علاوہ جناب محسن بھائی، ہمارے حاجی مشتاق ویڑی انجار کچھ، ان کی طرف سے بھی ہمیشہ اچھی مدد دیتی ہے. ان کے پریوار پوری کی طرف سے وہ کتاب کے لیے انہوں نے بھی اس سال جو 40,000 روپے کی کسی کتاب کے لیے ضرورت پڑی تو انہوں نے بالکل اپنا سید مقصود صاحب، محسن بھائی، حاجی مشتاق صاحب اور چوتھے امین بھائی چلوا جودھ پور والے، انہوں نے بڑی خوشی کے ساتھ پیش کر دیا کہ آپ کو ادھر ادھر کسی کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ضرورت آپ کی ہم پوری کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی ضرورتوں کو پوری فرمائے. اللہ تعالیٰ جل شانہ سے دعا کرتے ہیں آپ کی سبھی حضرات کی حاضری کو اللہ قبول فرمائے. ایسے مواقع پر ایسے جم کے ہمارے علماء کرام کے خطابات کو سننا ہم پر لازم چیز ہے. اور ہمارے جو فارغین علماء ہیں ان سے گزارش کروں گا تقوی پرہیزگاری جو ہمارے سید شمیم صاحب نے جو خطاب میں نصیحت بھی تھی الحمدللہ پورا نچوڑ ہمیں سنایا، اس پہ عمل کرنے کی کوشش رکھیں. تقوی پرہیزگاری ہمیشہ مقدم رکھیں، خوف خدا، خشیت خدا اور شریعت و سنت کی پیروی اس پہ عمل کرتے ہوئے جہاں رہیں دین پاک کے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت کو ہمیشہ اپنے پر ایک لازم سمجھیں. اللہ تعالیٰ نے سب کو عالم بعمل بنائے اور دیندار اور نیکوکار بنائے اور دین پاک محبوب کی سچی خدمت کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے. اچھا، اس سال ہمیشہ اس سال سمجھو کہ خدمت کے لیے جو لنگر شریف، مہمانوں کے خدمت، پانی پلانا، کھانا کھلانا، ماشاءاللہ ہماری برنوا کی جماعت، فلودی کی جماعت کے نوجوان بوڑھوں تک بیچارے شوق و محبت سے آتے ہیں. قریب 300 کے افراد اس علاقے سے مل کر برنوا علاقہ کے، فلودی کے علاقے کے ہمارے مولانا حبیب اللہ قاری عبدالغفور ہمارے مجاہد اور وہاں سے قاری عبدالشکور مصری خان اور محمد رفیق اور ان کے تمام جو فلودی کی کمیٹی تنظیم بنی ہوئی ہے، ان تمام تنظیم کے ممبران اپنی کوشش سے خدمت کرنے کے لیے خود بھی آتے ہیں، اپنے نوجوانوں کو یہاں بھیج کر کے خدمت کا موقع دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ خوب انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. اور اس سال تو خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس کے موقع پر جناب سید بابر صاحب
وہاں کے نائب صدر بھی حال بنے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ خدمت کے لیے ہمیں لوگ چاہیے، تو الحمدللہ قریب 150-200 کے نوجوان اس سال زائرین کے خدمت کے لیے برنوا علاقے سے الحمدللہ ہمارے عیسی خان اور ہمارے احباب وغیرہ سب مل کر کے اپنے خرچے سے جا کر کے 6 دن تک انہوں نے خدمت انجام دی خواجہ غریب نواز اجمیش مقدس کے مبارک سرزمین پر. اللہ تعالیٰ خوب برکت عطا فرمائے. آخر میں شکریہ ادا کرتا ہوں خہمارے محسن و مہربان جتنے سارے علماء کرام، خصوصاً ساتھ میں یہ بیچ میں بات آ گئی کہ ہمارے اس علاقے کے نوجوان جتنے فلودی، برنوا، سروپے کا تلا، سالاریا، یہ سب نوجوان آتے ہیں خدمت کے لیے. میں نے کہہ دیا تھا کہ اس علاقے سے مل کر کے فلودی قریب 300 کے سب افراد، اس میں نام تو آ گیا. تو اللہ تعالیٰ سب کو جزا خیر عطا فرمائے. آخر میں شکریہ جناب سید سجادہ نشین خانقاہ عالیہ خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز سید مہدی میاں صاحب اور سید شمیم الدین صاحب، اور ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے رامپور سے تشریف لائے ہوئے جناب عبدالرشید صاحب. یہ وہ خانقاہ و خاندان ہے جو ہمارے خاندان لونی شریف کے جو مرشدان گرامی ہیں، ان کے اوپر کے جو آبا اجداد جو ہیں، جو ہمارے ملاقاتیہ شریف کے مبارک جو خاندان ہے، جنہوں نے فیض حاصل کیا خواجہ محمد مظہر مدنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے، فیض اویسی جن کو شاہ اعظم شاہ صدیق اللہ ان کا لقب تھا اور نام مبارک شاہ ولی اللہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے انہی سے فیض پایا تھا. اور اس ہستی کے بارے میں انشاءاللہ کتاب ان خاندان سے لکھی جا رہی ہے، انشاءاللہ ان قریب منظر عام پر آنے والی ہے. ساتھ میں ہمارے خاندان کی جو ہم نے دارالعلوم فیض صدیقیہ شجاع شریف کے جو اشاعتی کام کے توسل سے جو کتاب تذکرہ سادات لونی شریف و شجاع شریف ایک ہی چیز ہے جو ہم نے لکھی ہے، جو 35 سالہ یہ ہماری للہ فلا جو بھی خدمت ٹوٹی پھوٹی خاندان کے بنسبت سے جو کی، وہ 800 صفحے پر الحمدللہ اللہ کے فضل سے یہ کتاب ہے. ہندی میں بھی چھپی ہوئی ہے اور اردو میں چھپی ہوئی ہے. لیکن مجھے اس بات کا بہت افسوس ہو رہا ہے کہ آج تک وہ 1100 عدد کی کتابیں کم ہی گئی ہیں، اور کافی کتابیں ہمارے پاس پڑھی ہوئی ہیں. خدا جانے کسی کو شوق نہیں ہے یا محبت نہیں ہے، جو یہ کتاب کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہے، یا کوئی حاسد بیچ میں کوئی حسد کر کے رکاوٹ کر رہا ہے. دونوں بات میں ایک بات ضرور ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ اس شر سے ہمیں پناہ میں رکھے. باہر اسٹال وغیرہ لگے ہوئے ہیں، اس پہ آپ کتاب دارالعلوم کے تاروں سے بھی ہمارے طلباء کی طرف سے جو بھی کتاب لکھے جا رہے ہیں تو ان کی بھی کتابیں شائع کی ہوئی ہیں انشاءاللہ. اور ہمارے مدرسین حضرات سرکار سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی کئی سمجھو کی طریقے کی کتابیں جناب فیض محمد مولانا ہاشم صاحب وغیرہ نے جو کتاب وغیرہ اپنی تالیف کی ہے، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ پریس میں ان قریب وہ جانے والی ہے، وہ بھی انشاءاللہ شائع ہوگی. اور بھی کئی کتابیں جو خاندان کی ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے منظر عام آئیں گی انشاءاللہ. ساتھ میں ان حضراتوں کے میں شکر گزار ہوں سید صاحب قبلہ کے اور دارالقلم سے تشریف لانے والے جناب یاسین اختر مصباحی صاحب اور وفد علماء کرام باسنی، ہمارے حاجی محمد سعید صاحب چھاونی والے، ان کے علاوہ جتنے بھی سارے ہمارے علماء کرام کے ساتھ تشریف لانے والے، اور ہمارے شاہ عبدالرشید رامپوری نقشبندی مدد اللہ علی تشریف لائے ہوئے ہیں ان کا بھی، اور ساتھ میں ہمارے اکبری علماء بھی جو بھی ہیں، مصباحی علماء جو بھی ہیں، مفتی نظام الدین وغیرہ جو بھی تشریف لائے. الحمدللہ جناب شکلینی فہیم شکلینی صاحب، ان کے علاوہ خالد ایوب صاحب، اور ان کے علاوہ ہمارے برادر عزیز پیر سید اشرف شاہ جیلانی، اور ہمارے بانجے جناب فاروق صاحب، اور ان کی جو پیر اشرف صاحب کے صاحبزادے ہیں، میرے سگے بانجے ہیں، اور دوسرے بانجے
اور حاجی بابا کے نام سے مشہور ہیں، وہ ہمارے کچھ سے آئے ہوئے مفتی اعظم کچھ سید احمد شاہ صاحب بخاری مدرج العالی کے نبیرہ جناب مولانا سید بشیر صاحب وہ بھی تشریف لائے ہیں الحمدللہ، اور ہمارے کچھ ہی کے ہیں ہمارے دارالعلوم فیض اکبری سے فارغ مولانا محمد حسین صاحب اور مولانا محمد امین صاحب، یہ ہمارے محمد امین صاحب تو تھوڑے سے شاگرد بھی ہیں ماشاءاللہ، تو وہ بھی اس سال مولانا اشرفی غلام حسین صاحب جو خود القبرہ مدرسہ جو چلاتے ہیں واقعہ کے علاقے، ان کے ساتھ علماء کرام کا وفد آیا ہے، ان کا بھی میں تہہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمارے علماء کرام، ہمارے مشائخ اعظام جو بھی تشریف لائے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ، اور سید احمد شاہ صاحب مفتی دہراجی دارالعلوم مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کیرالہ سے جماعت تشریف لائے علماء کرام کا وفد، ان کا بھی الحمدللہ ہم سب کا تہہ دل سے شکر ادا کرتے ہوئے جاتا ہوں۔ جتنے سارے ہمارے علماء جو صدیقین ہیں، ابناء صدیقیہ، اب کن کن کے نام لوں میں؟ ابھی آپ کے سامنے مولانا محمد صدیق صاحب، یہ بھی ہمارے یہاں کے صدیقی ہیں جو تقریر فرما رہے تھے، ان کے علاوہ ہمارے کھیرالو سے جامع مسجد کے امام مولانا علی محمد صاحب، اور کتنے سارے مدرسین ابناء صدیقیہ اسی اسٹیج پر ماشاءاللہ خدمت بھی کر رہے تھے اور اسٹیج پر حاضری بھی دے رہے تھے، ان سب کا ماشاءاللہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ساتھ ساتھ میں آپ بھی دعا کریں جس سلسلے سے یہ خدمت چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ یہ خدمت جاری ساری رکھے، اور دارالعلوم کے فیضان کو تا قیامت اللہ جاری ساری رکھے، اور یہ بھی دعا کریں اللہ صحت بھی عطا فرمائے، ساتھ ساتھ ہمارے اولاد کو نسل بعد نسل اللہ وہ نیک توفیق دے۔ ہمارے اس اسٹیج پر ہمارے بڑے فرزند جناب معصوم شاہ بھی موجود ہیں، اور چھوٹے نعمت اللہ شاہ بھی موجود ہے، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے انہیں بھی اللہ نیک توفیق دے جو اسی خدمت میں جڑ جائیں۔ ہمیں کوئی کسی قسم کا دنیاوی بدلہ نہیں چاہیے، صرف اتنا ہی ہے کہ اللہ اس کے رسول کی ذات راضی ہو جائے، نہ دوزخ سے مطلب ہے نہ جنت سے مقصد ہے، مقصد ایک ہی ہے، خدا اس کے رسول کی ذات راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے آپ سبھی جتنے سارے علماء مشائخ تشریف فرما ہیں، آپ جتنے سارے عوام الناس امت مصطفیٰ یہاں سب موجود ہیں، آپ ہمہ وقت دعا میں یاد رکھیں، آپ کا یہ محبوب ادارہ تا قیامت جاری ساری رہے، اور ان کے فیضان اللہ تعالیٰ عام فرمائے، اور ہمارے خاندان و نسل کو یہ خدمت ہمیشہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ نسل بعد نسل خداوند کریم و قائم دائم رکھے۔ اور ہمارے دارالعلوم کے طلباء مدرسین حضرات ماشاءاللہ جلسے سے لے کر کے اور پورا سال جو پروگرامات ہوتے ہیں اپنی ذمہ داری سمجھ کر کے ماشاءاللہ چھوٹے سے بڑا صدر مدرسین تک جو بھی ہیں اپنی خدمت انجام دیتے ہیں، درسگاہ میں اپنی وقت میں تدریس بھی کراتے ہیں، اس کے علاوہ دارالعلوم کے اور کئی بھی خارجی کام ہیں وہ بھی الحمدللہ اپنی بڑی محبتوں اور سمجھو کہ دل کی گہرائیوں سے خدمت انجام دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ مزید انہیں نیک توفیق عطا فرمائے، اور ان کی خدمات کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور انہیں ان کے علم و عمل میں عمروں میں صحت میں اللہ خوب برکت عطا فرمائے، اور ہمارے تمام طلباء جو خدمت میں لگے رہتے ہیں ماشاءاللہ ان کو اللہ تعالیٰ علم نافع و عالم بعمل بنائے۔ اللہ کی بارگاہ سے حضور کی توسل سے یہ دعا کرتے ہیں۔ اور آپ جتنے سارے مہمانان اعظام تشریف لائے اس موقع پر آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اتنا سارا مجمع کام کاج کو کمی تو رہ جاتی ہے، میں آپ تمام حضرات سے ایک ذمہ دار کے حیثیت سے ہمارے اراکین، ہمارے ممبران، ہمارے خدمت گزار کی طرف سے کوئی کمی رہ گئی ہو تو برائے کرم آپ معاف فرما دینا، اور انشاءاللہ تعالی شکوہ کے سوائے آپ یہی ہمیں کان میں آواز دیں کہ بھی ہمارے ادارے میں اس سال یہ خامی ہے، آئندہ سال یہ خامی نکالنی پڑے گی، تو ہم آپ کے بہت بہت شکر گزار رہیں گے۔ کوئی خامی نکالنے سے انشاءاللہ نہ غصہ ہوگا، نہ دل میں آپ سے کوئی نفرت ہوگی انشاءاللہ، بلکہ یہ آپ ہمیں کچھ ہمارے کان تک یہ آواز پہنچائیں گے
تو انشاءاللہ ہم آپ کی شکر گزار رہیں گے انشاءاللہ، تاکہ آئندہ کے لیے ہماری دارالعلوم کی اراکین اس کی اصلاح بھی کر لیں، آئندہ کے لیے تکلیف بھی دور ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور پھر بھی دیہات ہے، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، حضور علیہ السلام کی مہربانی سے کرم سے الحمدللہ کافی ساری باتوں میں اللہ کے فضل سے سب خیر برکت ہی برکت ہے۔ پھر بھی انسانی تقاضا ہے، کبھی رہ جاتی ہے تو آپ اس کو درگزر کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ آئندہ کے لیے خامی ہماری نکل جائے۔ ہاں جناب واؤ والے گجرات مشتاق صاحب گھانچی بہت محب ہیں ہمارے، الحمدللہ۔ یہ جتنے سارے بچے فارغ ہوئے ہیں ان کو تذکرہ سادات ایک کتاب گفٹ میں دی انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارے سعید اصغر صاحب بلوترا والے تمام فارغین کو 1,000 روپیہ، اور ہمارے جناب میمن اوکھا عبدالرشید صاحب کی طرف سے 551 ہر ایک فارغ کو انہوں نے پیش کیے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور جتنے سارے سادات کرام سیروئی سے لے کر کے بلوترا سے لے کر کے کمیٹی والے تنظیموں والے جو بھی آئے ہیں، بہت آپ لوگوں کا شکریہ ہم ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کا آنا قبول فرمائے اور آپ سب کی حاضری خداوند کریم قبول فرمائے۔ اور جتنے سارے علماء قراء حافظ ہوئے ہیں ان تمام کے والدین کو، ان کے عزیز اقربا کو ہم دل کی گہرائیوں سے ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ الحمدللہ انہوں نے اپنی کاوشوں سے اللہ کے فضل سے یہ عالم دین بنے، حافظ القرآن بنے، قاری بنے، الحمدللہ۔ آپ سبھی حضرات کو بہت مبارک ہو۔ یہ ہمارے 3 بچے دارالعلوم ضیاء المصطفیٰ بارمیر شہر سے، جو ہمارے مرکزی دارالعلوم فیض صدیقیہ کا یہ قانون ہے کہ ہمارے ذیلی اداروں سے جو پڑھ کر کے خامسہ جماعت کے بعد ساتھ سابع یہاں مرکز میں پڑھتے ہیں، تو یہی بچے جیسے بالوترا ہے، بارمیر ہے، برنوا ہے، کرنا شریف ہے وغیرہ سے پڑھ کر کے جو بچے آتے ہیں، کھاریہ ہے، تو ان کو یہاں دستہ بندی 2 سال تک یہاں ان کو پڑھایا جاتا ہے۔ تو ایسے بچے بھی یہ اس سال 3 ہیں الحمدللہ، تو یہ تینوں دارالعلوم ضیاء المصطفیٰ کے بچے ہیں یہ، اور 2 سال تک یہاں انہوں نے یہی سمجھو کہ سبق پڑھے ہیں یا 2 سال یہاں کورس کیا ہے، ان کی طرف سے بہت شکریہ الحمدللہ۔ دارالعلوم ضیاء المصطفیٰ کی تمام کمیٹی کی طرف سے بھی اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انشاءاللہ مختصر صلاۃ والسلام ہوگا اور جامع اور مختصر دعا ہمارے شاہ عبدالرشید انشاءاللہ دعا کریں گے، اس کے بعد جلسے کا افتتاح، اور صبح فجر کے بعد